السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس کے نام سے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں لرزتی تھیں، جس کے عدل کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں، جس کی ہیبت سے ظالم کانپ اٹھتے تھے، اور جس کے دور میں ایک عام انسان بھی خود کو محفوظ محسوس کرتا تھا، وہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر خون میں نہا جائے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے عظیم ساتھیوں میں سے ایک، اسلام کے دوسرے خلیفہ اور عدل و انصاف کے روشن مینار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کس قدر دردناک اور ایمان افروز ہے؟ آج کی یہ داستان صرف ایک شہادت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایمان، اخلاص، قربانی اور اللہ تعالی جل جلالہ سے سچی محبت کا ایسا باب ہے جو ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو نئی طاقت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، دیانتداری اور عدل کی گواہی دوست اور دشمن سب دیتے تھے۔ آپ راتوں کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے، بھوکے لوگوں کی خبر لیتے اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالی جل جلالہ ان سے رعایا کے بارے میں سوال نہ فرما لیں۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالی جل جلالہ انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں۔ بظاہر یہ دعا ناممکن محسوس ہوتی تھی کیونکہ مدینہ منورہ میدان جنگ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کے فیصلوں کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ تعالی جل جلالہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دعا سن کر حیران ہوتے تھے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں کس شان سے قبول فرماتے ہیں۔ سن 23 ہجری کا زمانہ تھا، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، مدینہ منورہ میں فجر کا وقت قریب تھا، لوگ وضو کر کے مسجد نبوی میں جمع ہو رہے تھے، ہر طرف سکون اور عبادت کا ماحول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے صفوں کو درست کیا اور نماز پڑھانا شروع کی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آج تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب بند ہونے والا ہے۔ مسجد میں ایک مجوسی غلام موجود تھا جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں ایک زہریلا 2 دھاری خنجر چھپا رکھا تھا۔ جو ہی نماز شروع ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت میں مشغول ہوئے تو وہ اچانک آگے بڑھا اور پوری قوت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس نے پے در پے کئی وار کیے۔ ایک وار ناف کے نیچے ایسا لگا کہ خنجر جسم مبارک کے اندر تک چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہلچل مچ گئی۔ نمازی حیرت اور صدمے میں آ گئے۔ بعض لوگ ہمراہ آور کی طرف دوڑے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپکے۔ ابو لؤلؤ بھاگتے ہوئے راستے میں کئی مسلمانوں کو بھی زخمی کرتا گیا، لیکن جب اس نے دیکھا اب بچنا ممکن نہیں تو اس نے خود کو بھی ہلاک کر لیا۔
دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں تھے، مگر اس حالت میں بھی انہیں اپنی جان سے زیادہ نماز کی فکر تھی۔ آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کروائیں۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہر شخص پریشان تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر منتقل کیا گیا، طبیب بلائے گئے، زخموں کا معائنہ کیا گیا۔ جب پانی پلایا گیا تو وہ زخم سے باہر نکل آیا، پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخم سے بہہ گیا۔ طبیب سمجھ گیا کہ زخم جان لیوا ہے، اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین اپنی وصیت فرما دیجئے۔ یہ سن کر موجود لوگوں کے دل ٹوٹ گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا پر مطمئن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے اوپر موجود قرضوں کی فکر کی اور فرمایا کہ میرے قرض ادا کر دیے جائیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا تاکہ وہ اجازت حاصل کریں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ